نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سبق نمبر 40 ہے، بخت نصر کا حملہ اور جلا وطنی کا بابلی دور۔ اس میں ساتھ ہی ہم جو ہے اس دور کی بات کر لیتے ہیں۔ تو بخت نصر کا یہ بخت نصر جو ہے اس کو نبوکد نظر دوم کہتے ہیں، اور اس نے جو دور حکومت ہے اس کا 605 سے 562 قبل مسیح ہے، اور یہ نیو بابلی دور جو ہے اس میں یہ سلطنت کا سب سے طاقتور بادشاہ کہلایا۔ اس کے یہودیوں کی جلا وطنی کس دور میں ہوئی؟ تو یہ 597 سے لے کے 586 تک کے اقوال ہیں کہ پہلے 597 میں ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا تو باقیوں کو بھی 586 میں لے گیا، ایسے ہے یا کوئی اور صورتحال ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی جو سلاطین کی عبارت ہے، اس نے خدا کے گھر اور بادشاہ کے محل کو اور یروشلم کے تمام بڑے گھروں کو آگ لگا دی۔ اور یہودیوں کا بابل میں جلا وطن ہونا، نبوکد نظر نے یہودیوں کو بابل لے جایا اور ان کے رہائشی علاقوں میں ان پر مکمل حکمرانی کی۔ انہوں نے یہودیوں کے مختلف گروہوں کو بابل میں مختلف مقامات پر آباد کیا، اور نبی حزقیل اور یرمیہ جیسے نبیوں نے اس دور میں یہودیوں کی جلا وطنی اور مذہبی بحران کی پیشن گوئیاں کی تھی۔ تو اس بحران کے دوران جو ہے سب سے اہم کردار دانیال نبی کا ہے۔ دانیال کا ہے کہ دانیال بظاہر نبی ہیں، دانیال علیہ السلام جو ہے ان کا کردار ہے کہ انہوں نے یہودیوں کی حفاظت اس میں بخت نصر کے بابل کے دور کے اندر اور نبوکد نظر کی حکومت کے اندر بھی انہوں نے یہودیوں کی حفاظت کی، وہاں پہ بھی کوشش کی اور ان کی حفاظت کی۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام جو ہیں یہ ان کا مختلف وہ بادشاہ کو جو خواب آتے تھے تو وہ خواب کی تعبیر دیتے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ کی نظر میں بڑی اہمیت ہو گئی۔ تو انہوں نے اس اہمیت کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے جو لوگ بابل کی قید کے اندر یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی جس حد تک کر سکے۔ اور اسی طرح اس دور میں ایک حزقیل نبی جو پہلے نے ذکر کیا، جنہوں نے پیشن گوئی کی تھی، ہمارے ہاں واقعہ مشہور ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ انہوں نے ہڈیاں 100 سال تک سوئے رہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ زندہ ہوئے تو ہڈیوں کو جڑتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ واقعہ ان کی کتاب کے مطابق حزقیل نبی کے بارے میں، اور انہوں نے اس بات کی پیشن گوئی کی کہ یہودی واپس جو ہے وہ واپس آئیں گے، اور جو بنوکد نظر کی قید کے اندر ہیں یہ سارے کے سارے واپس آئیں گے۔ حضرت یرمیہ نبی جو ہے انہوں نے بھی اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ لوگ واپس آئیں گے اور ان کو 70 سال قید میں رہ کے پھر دوبارہ ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ ہوسیہ نبی جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے ان کے بارے میں بات کی تھی، پیشن گوئی کی تھی کہ اسرائیل کے لوگ خدا کی طرف رجوع کریں گے اور وہ خدا کی بادشاہی کو دوبارہ دیکھیں گے، تو رجوع کریں گے اور دوبارہ واپس آئیں گے۔ تو بہرحال اس دوران ان کی کتاب ان سے چھین گئی، عبادت خانہ تباہ ہو گیا، اور جو ہے اس طرح کی صورتحال رہی۔ بہرحال پھر ان کو جو ایرانی بادشاہ ہے سائرس، اس نے ان کو آزادی دلوائی اور یہ واپس اپنے وطن آئے۔ اور اس میں عزرا کاہن جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ان کی کتاب میں ملتا ہے کہ عزرا کاہن جو ہیں اب یہ وہی حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہی ہوں، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے جو ہے وہ یہودیوں سے واپس لے کے آئے اور لا کے دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کی کتاب کے مطابق انہوں نے دوبارہ خانہ کعبہ کو، معبد کو تعمیر کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ کتاب وغیرہ دوبارہ لکھی۔ تو اس میں یعنی جو کتاب جو لکھی گئی ہے وہ ساری حضرت عزیر نے بظاہر لکھی ہے، لیکن اس کے اندر جو اس میں جو دوبارہ کی ہے، اس کے اندر ترمیم کی ہے، جو اس کے اندر اضافہ جات کی ہے، یہ نہمیہ نے کی ہیں۔ تو ان کی کتاب میں یہ مل رہا ہے کہ عزیر نے کتاب یروشلم تعمیر کیا، لیکن نہمیہ جو ہیں جو تقریباً جن کا دور بنتا ہے اس یہودی ایرانی دور بنتا ہے، اور اس نے 445 سے 432 قبل مسیح میں یہ موجود تھے۔ تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں بنا تھا،
ہیکل بنا ہوا نہیں تھا اور یہ دوبارہ یہ ہیکل بنانے گیا. تو اگر ہیکل 520 میں عزیر نے بنا دیا تھا تو نہمیہ کو دوبارہ ہیکل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بظاہر صورتحال یہ ہے کہ عزیر نے جو ہیکل بنایا ہے اور عزیر نے جو کتاب لکھی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے، لیکن یہ اس کے بعد یہ نہمیہ کو دوبارہ یہ خیال آیا کہ ہمیں جو زمین تھی، علاقہ تھا، وہ پرانی محبت یاد آ گئی اور دوبارہ اس نے جا کے وہی کام کیا اور دوبارہ وہاں پہ کی. لیکن یہ یہاں پہ ہیکل بنا سکا یا نہیں بنا سکا، یہ ایک بات اس میں رہی ہے، کیونکہ جو ہے اس نے لکھا ہے کہ ہم ہیکل بنا رہے ہیں تو وہ دوسری طرف کے لوگ آ کے ہم پہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا ہیکل بننے نہیں دے رہے، سامریہ کے لوگ آ کے ہمارا ہیکل بننے نہیں دے رہے. تو ان ساری باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ بابلی دور کے وقت ہمارے 10 قبیلے گم گئے تھے اور سامریہ کے رہنے والے 10 قبیلے تھے وہ سارے گم گئے تھے، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ سامریہ ان کو اس کے بعد جو ہے وہ ہیکل بننے نہیں دے رہے تھے. دوسرے نمبر پہ جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامریوں سے مل رہے ہیں تو سامریہ کے لوگ کہاں گئے تھے؟ تو اس ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بظاہر یہ جو کہانی ہے انہوں نے یہ اپنی طرف سے بڑھائی ہے، اور بظاہر یہ جو اس کا جو کتاب کے اندر ایڈیٹنگ کا جو کردار ہے یہ نہمیہ کا ہے، اور نہمیہ نے یہ سارا کام کیا ہے، اس کے اندر ایڈیٹنگ کی ہے اور دونوں علاقوں کو ادھر ادھر کر دیا. اور دوسرے نمبر پہ اس کے بعد انہوں نے آخری نبی جو اپنی کتاب کے اندر جو بیان کیا ہے وہ ملاکی کہا ہے کہ 430 قبل مسیح کا ہے اور اس نے ایلیا کی دعوت دی ہے. تو یہ بظاہر نہمیہ نے زور لگایا اور اس سے بن نہیں سکا ہیکل. اس نے کتاب کے اندر ساری تحریف کرتا رہا، 520 سے لے کے یہ جو ہے اس کے پاس یہ تحریف کرتا رہا، اور جو حضرت عزیر نے جو کتاب ان کو حوالے کی تھی تو اس کو انہوں نے تحریف کر دیا. لیکن یہ کہ جب اس سے کام بنا نہیں، ہیکل بنا نہیں سکا وہاں پہ اور دوبارہ ہیکل تعمیر نہیں کر سکا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے دوبارہ وہ ملاکی والی کتاب جو پہلے سے موجود ہوگی اور اس نے اس کا ٹائم پیریڈ چینج کر کے بادشاہ کا نام وغیرہ اس کے ساتھ لگا دیے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ملاکی نبی اس کے بعد آیا، اور اس نے کہا ہے کہ وہ ایلیا نبی بھی آ کے اس کو بنائے گا، ہم نہیں بنا سکیں، اب ایلیا آئے گا. تو اس وقت سے یہ ایلیا کے انتظار کے اندر ہیں کہ ایلیا آئے گا اور ایلیا نے آ کے ابھی دوبارہ یہ جو یروشلم ہے اس نے بنانا ہے. تو ایلیا نے جہاں پہ آنا تھا وہ آ گیا، اور جو کتاب اس نے جو ہے لے کے آنی تھی وہ بھی لے آیا، اور جس ہیکل کی اس نے تعمیر میں حصہ لینا تھا اس میں اس نے حصہ بھی لیا، اور کونے کا پتھر اسی نے رکھا. اور انہوں نے جس انتظار میں بیٹھے ہیں اور اس کہانی کے اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ کہانی پوری ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سازشوں سے اور ان کے فتنے بازیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.